ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں فرعون اور اس کی فوج کا دریا میں غرق ہونے کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ فرعون اپنے لشکروں سمیت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب پہنچا اور بنی اسرائیل انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تم خوف نہ کھاؤ، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، وہ تمہیں ضرور نجات دے گا۔ پس اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو، اس سے دریا میں راستے بن جائیں گے۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پانی پر مارا تو وہ پھٹ کر 12 راستے بن گئے اور ہر 2 راستوں کے درمیان پہاڑوں کی طرح پانی کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے بنی اسرائیل اپنے راستوں پر چل دیے اور دریا سے پار ہو گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ دریا میں راستے بنے ہوئے ہیں، اس نے اپنی قوم سے کہا، میری کرشمہ سازی دیکھی کہ دریا نے بھی راستے دے دیے، لہذا تم بڑھتے جاؤ اور بنی اسرائیل کو جا کر پکڑ لو۔ فرعون بھی اپنی فوجوں کے ساتھ دریا کے راستوں میں داخل ہوا۔ جب تمام فوجیں دریا کے اندر پہنچ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، وہ اپنی اصل حالت میں آ گیا اور فرعون اپنی فوجوں سمیت غرق ہونے لگا۔ اس نے فوراً کہا، میں اب اسی رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اب فرما بردار بن کر رہوں گا۔ لیکن اللہ کی طرف سے اسے کہا گیا کہ اس سے پہلے تو اللہ کی نافرمانی کرتا رہا اور اب تیری اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو، بس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور پانی کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، اور اسی جگہ ہم دوسرے گروہ فرعون اور اس کے لشکر کو بھی قریب لے آئے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور جو ان پر ایمان لائے تھے سب کو بچا لیا۔ پھر ہم نے دوسرے گروہ فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ بلا شبہ اس واقعہ میں بڑی عبرت ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب ہر چیز پر غالب، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تم میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، پھر اپنی لاٹھی کے ذریعہ ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بناؤ۔ تمہیں نہ تو کسی کے تعاقب کا خوف ہونا چاہیے اور نہ ہی ڈوب جانے کا ڈر۔ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا پیچھا کیا، دریا نے ان سب کو اپنی موجوں میں ڈھانپ لیا جیسے ڈھانپنے کا حق تھا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ بے شک یہ فرعون کا پورا لشکر غرق کر دیا جائے گا۔ وہ کفار کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے، اور بہت سی کھیتیاں اور عمدہ محل بھی، اور عیش و عشرت کے سامان بھی جن سے وہ لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم نے فرعونیوں کو وہاں سے نکالا اور ہم نے ان چیزوں کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا۔ پھر نہ تو ان قوم فرعون پر آسمان رویا اور نہ ہی زمین، اور انہیں ذرا سی مہلت بھی نہیں ملی، اور بلا شبہ ہم نے بنی اسرائیل کو سخت رسوا کرنے والے عذاب سے نجات عطا فرمائی، یعنی فرعون کے ظلم و ستم سے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ بڑا سرکش اور حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا، اور بلا شبہ ہم نے اپنے علم کی بنا پر ان بنی اسرائیل کو دنیا والوں پر فضیلت دی، اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں بھی دیں جن میں واضح آزمائش تھی۔ پھر ہم نے قوم فرعون سے ان کے جرائم کا بدلہ لیا اور انہیں دریا میں غرق کر دیا، کیونکہ وہ ہماری آیات کو
جٹلاتے اور ان سے بالکل ہی بے پرواہ ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کرنے سے پہلے ہی یہ طے کر لیا تھا کہ یہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلواتا ہے۔ میں اسے ہلاک کرنے کے بعد اس مغرور و متکبر کی لاش کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بناؤں گا، تاکہ اس کے انجام کو دیکھ کر آئندہ کوئی بھی اپنے معبود ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، لہذا آج ہم تیری لاش کو دریا سے باہر نکال لیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا شکر ادا کرنا۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی، وہ یوم عاشور 10 محرم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے فرعون سے نجات پانے کے بعد شکرانہ کے طور پر اس دن کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے یہود کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے یہی وجہ بتائی۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے یہودی عاشورہ 10 محرم کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ بڑا مبارک دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ فرعون اور اس کی فوج کو دریا میں غرق کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں اور ان سے زیادہ قریب ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی یوم عاشور کا روزہ رکھا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہود کی مخالفت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنے کی بھی تعلیم دی۔ فرعون کے ظلم و ستم سے نجات کے بعد بنی اسرائیل کا پہلا مطالبہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بحفاظت دریا پار کروا دیا، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر کے ان کی جائیدادوں کا بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے فرعون اور اس کی فوج کو غرق ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیا، اس کے باوجود بھی انہیں اللہ تعالیٰ پر وہ اعتماد اور یقین کامل نہ ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ دریا پار کرنے کے بعد ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو بتوں کی پوجا کرنے میں مشغول تھی۔ اس قوم کو دیکھتے ہی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ ہمارے لیے بھی ایسے ہی معبود بنا دیجئے جیسے ان کے خود ساختہ معبود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کا یہ مطالبہ سنا تو ان پر بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرنے والوں کا
अंजाम देख चुके हो, इसके बावजूद इसी चीज का मुतालबा कर रहे हो जिसे अख्तियार करके वो तबाह हुए। फरमाने इलाही है जिसका तर्जमा ये है, फिर हमने कौम फ़िरऔन से उनके जराइम का बदला लिया और उन्हें दरिया में गर्क कर दिया, क्योंकि वो हमारी आयत को जुटलाते और उनसे बिल्कुल ही बेपरवाह हो गए थे। और उनकी जगह हमने उन लोगों को जो बिल्कुल कमजोर शुमार किए जाते थे, इस सरजमीन के मशरक व मगरब का वारिस बना दिया जिसमें हमने बरकत रखी थी। और इस तरह ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब का अच्छा वादा बनी इसराइल के हक में पूरा हुआ, इसलिए कि उन्होंने मसाइब पर सब्र का मुजाहरा किया। और हमने फ़िरऔन और उसकी कौम की बनाई हुई चीजों समेत ऊंची इमारतें और महल्लात तबाह बर्बाद कर दिए। और जब हमने बनी इसराइल को दरिया अबूर करा दिया तो उनका एक ऐसी कौम पर गुजर हुआ जो अपने बुतों की इबादत में मसरूफ थे। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, जिस तरह उनके माबूद हैं, हमारे लिए भी ऐसा ही कोई माबूद मकर्रर कर दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यकीनन तुम बड़ी नादान कौम हो। बेशक ये बुतों की इबादत करने वाले लोग जिस काम में लगे हुए हैं, यकीनन वो तबाह व बर्बाद होगा। उनका ये सारा काम महज बेबुनियाद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने मजीद कहा, क्या मैं अल्लाह के सिवा तुम्हारे लिए कोई और माबूद तलाश करूं, हालांकि उस अल्लाह ने तुमको तमाम जहान वालों पर फजीलत दी है। और अल्लाह ताला ने फरमाया, ए बनी इसराइल, याद करो जब हमने तुम्हें कौम फ़िरऔन से निजात दिलाई जो तुम्हें बड़ी सख्त तकलीफ पहुंचाते थे, तुम्हारे बेटों को बुरी तरह कत्ल कर देते और तुम्हारी बेटियों को जिंदा छोड़ देते थे। और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी। बनी इसराइल का दूसरा मुतालबा। दरिया पार करने के बाद बनी इसराइल जिस सरजमीन पर पहुंचे, वहां दूर दूर तक पानी मौजूद नहीं था। बनी इसराइल फौरन घबरा गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा करने लगे कि हमारे लिए पानी का इंतजाम कीजिए, वरना हम प्यास से मर जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुजूर पानी की दरख्वास्त की तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी लाठी पत्थर पर मारो। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी पत्थर पर मारी तो उससे 12 चश्मे जारी हो गए। बनी इसराइल के 12 कबीले थे, इसलिए हर एक ने एक एक चश्मा से पानी पीने का इंतजाम कर लिया। फरमाने इलाही है जिसका तर्जमा यह है, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने हुक्म दिया कि अपने आसा लाठी को पत्थर पर मारो तो उससे 12 चश्मे जारी हो गए। तहकीक हर गुरोह ने अपने पीने की जगह मालूम कर ली। हमने कहा, अल्लाह का दिया हुआ रिज्क खाओ पियो और जमीन में फसाद बर्पा न करो। और हमने उनको 12 कबीलों के लिहाज से 12 जमातों में तकसीम कर दिया। और जब कौम ने उनसे पानी मांगा तो हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने आसा को पत्थर पर मारो। उन्होंने ऐसा ही किया तो उस पत्थर से 12 चश्मे फूट पड़े। हर कबीला ने अपने पानी पीने की जगह मालूम कर ली। बनी इसराइल का तीसरा मुतालबा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पत्थर पर लाठी मारने से 12 चश्मे जारी कर दिए तो बनी इसराइल पानी की तरफ से मुतमईन हो गए। लेकिन उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से तीसरा मुतालबा ये किया कि अब हमें खाने की भी जरूरत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके खाने के लिए मन और सलवा नाज़िल फरमा दिए। मन एक किस्म का मीठा गोंद और शबनम की मानद गाढ़ी चटनी जैसा था।
جو شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا، یہ درختوں پر شبنم کی طرح پڑا ہوتا تھا۔ ہر آدمی اپنی ضرورت کے مطابق اسے اٹھا لیتا۔ سلوا بٹیر کے مشابہ سرخی مائل پرندے تھے جو درختوں پر آ کر جمع ہو جاتے تھے۔ بنی اسرائیل روزانہ ضرورت کے مطابق انہیں پکڑ کر بھون کر کھا لیا کرتے تھے۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر تمہارے کھانے کے لیے مانو سلوا اتارا۔ یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تم کو بطور رزق دی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے، اور ان پر من و سلوا اتارا اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ اس کے بعد ان لوگوں نے برے اعمال کر کے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے۔ اے بنی اسرائیل، دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے طور پہاڑ کی دائیں طرف آنے کا وعدہ لیا اور تم پر تمہارے کھانے کے لیے من و سلوا اتارا۔ بنی اسرائیل کا چوتھا مطالبہ۔ جب بنی اسرائیل کو کھانے اور پینے کی اشیاء وافر مقدار میں ملنے لگی اور وہ اس حوالے سے مطمئن ہو گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مزید یہ مطالبہ کر دیا کہ یہاں گرمی بہت زیادہ ہے اور سایہ دار درخت بھی موجود نہیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گرمی کی شدت سے ہماری موت واقع ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو ان پر سایہ کرنے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل جہاں بھی جاتے بادل ان پر سایہ کیے رہتے۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا۔ بنی اسرائیل کا پانچواں مطالبہ۔ جب بنی اسرائیل کے لیے کھانے پینے اور سائے کا انتظام ہو گیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک اور مطالبہ کر دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم روزانہ ایک ہی کھانا من و سلوا نہیں کھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے دیگر سبزیوں کا انتظام بھی کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم اچھی چیزوں کو چھوڑ کر گھٹیا چیزوں کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ اگر تمہیں یہ چیزیں درکار ہیں تو پھر کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں یہ چیزیں وافر مقدار میں مل جائیں گی۔ بنی اسرائیل کا جہاد سے انکار۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے امرا بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے تو ان کا سامنا ایک طاقتور قوم عمالقہ سے ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جہاد کا شوق دلاتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا اصل وطن بیت المقدس ہے جو تمہارے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانہ میں تمہارے قبضہ میں تھا۔ اب وہاں پر قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا ہے، تم انہیں وہاں سے نکال کر خود وہاں آباد ہو جاؤ اور ساتھ ساتھ انہیں کامیابی کی خوشخبری بھی سنائی۔ لیکن بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر ان پر خوف مسلط کر دیا اور انہیں 40 سال کی طویل مدت کے لیے میدان تیہ میں بھٹکنے دیا۔ وہ ساری رات سفر کرتے، جب صبح ہوتی تو وہ اسی میدان کے اندر ہی ہوتے۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تم میں سے بہت سے انبیاء پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ سب کچھ عطا فرمایا جو جہاں والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور تم پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو ورنہ ناکام و نامراد لوٹو گے۔ انہوں نے جواب دیا،
اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک وہاں تو زور آور سرکش لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم ضرور بخوشی چلے جائیں گے۔ اللہ سے ڈرنے والے دو آدمیوں نے، جن پر اللہ کا فضل ہوا تھا، کہا کہ تم ان پر حملہ کرتے ہوئے دروازہ میں تو پہنچ جاؤ، جب تم اندر دروازہ میں قدم رکھ لو گے تو یقیناً تم ہی غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر سچے مومن ہو تو صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ قوم نے پھر یہی جواب دیا، اے موسیٰ علیہ السلام، جب تک وہ وہاں موجود ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا رب جا کر دونوں ان سے جنگ کرو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے تو اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی اور پر کوئی اختیار نہیں ہے، بس آپ ہمارے اور ان نافرمانوں کے درمیان جدائی ڈال دیجئے۔ اللہ نے فرمایا، اب یہ زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ زمین میں سر گردان پھرتے رہیں گے، اس لیے آپ علیہ السلام ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہوں۔